ذوالحج کی فضیلت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ ذوالحج وہ مہینہ ہے جو آنے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے خاص بندے اس رب کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے حج کا ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس ذوالحج کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ذوالحج کا مہینہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ہر دن ہر رات باکمال بنائی ہے، لیکن ان میں سے چند راتیں یا چند دن اللہ رب العزت نے ایسے بھی بنائے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان دن اور راتوں کو فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ چاہے وہ ماہ مقدس کا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہو، دن رات وہی ہوتے ہیں، لیکن ان مہینوں کی نسبتوں کی وجہ سے اللہ ان دن رات کو بڑا برکتوں والا بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ذوالحج کے دن جو ابھی آنے والے ہیں یہ بھی بڑی برکتوں والے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی یاد اور راتوں میں اللہ رب العزت کی یاد، اور ان کے ہر لمحے میں اللہ رب العزت کی ہمیں تسبیح بیان کرنی چاہیے کہ اللہ نے ایسا بہترین جو مہینہ ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی فضیلت، ذوالحج کی فضیلت صرف پہلے 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے آخری 20 دنوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے والفجر وليال عشر کی قسم ہے مجھے فجر کی، وليال عشر اور ان 10 دنوں کے راتوں کی مجھے قسم ہے۔ تو مفسرین کرام نے وليال عشر 10 دن جو ہے ان سے 2 مہینوں کو مراد لیا، یا تو اس سے مراد ذوالحج کے 10 دن ہیں یا تو محرم کے پہلے 10 دن اس آیت کریمہ سے مراد ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وليال عشر یہ 10 راتوں کی جو میرے رب نے قسم اٹھائی ہے وہ صرف اور صرف اس ذوالحج کے 10 راتوں کی میرے رب نے قسم اٹھائی ہے۔ ان راتوں میں یا ان کے دنوں میں جو حجاج کرام ہوتے ہیں، جو حج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں بہت گر گڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے رب نے اس رات کی بھی قسم اٹھائی جس رات کو حاجی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح منہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ ما من ایام العمل الصالح، کہ ان دنوں میں نیک عمل کیا کرو، احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے ان
اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہمارے اعمال میں تھوڑی سی خطا بھی موجود ہو، غلطیاں بھی موجود ہوں، تو اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے سے اللہ ان کو دور فرما کر حجاج کرام کی نیکیوں کو دیکھ کر اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی پسند فرما دیتا ہے۔ یہ احب الی اللہ من هذه الايام العشر کا معنی بنا کہ ویسے میرا رب ہر دن بندے کی عبادت جو بھی بندہ کرتا ہے میرا رب اسے بڑا پسند فرماتے ہیں۔ کیوں نہ پسند کرے؟ کیونکہ ہم اس کے بندے جو ہیں اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں کوئی شاگرد ہو یا ہماری اولاد ہو یا ہمارے نوکر ہو وہ ہماری اطاعت کرنے والے ہوں تو ان سے ہمارا لگاؤ محبت بڑھتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ بڑا فرما بردار ہے اور بڑا نیک آدمی ہے، جو بھی حکم کیا جائے فوراً کرتا ہے۔ جب ہم انسان ہو کر دوسرے انسان سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ ہماری اطاعت کرتا ہے، تو سوچو جب ہم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں کتنا پسند فرماتا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ ویسے ہر دن میں پسند فرماتا ہے، لیکن ذو الحج کی خاص وجہ یہ ہے کہ ادھر جو حاجی ہوتے ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بالوں کو بکھیرا ہوا ہوتا ہے، اپنے رب کی یاد میں مستغرق ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی عبادت کو دیکھ کر اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی میرا رب پسند فرما دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی خاصیت میں اگر صحابہ اکرام کا عمل دیکھا جائے کہ میرے صحابہ کس انداز سے اور کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام جب یہ مہینہ آتا تھا تو اس مہینے میں میرے صحابہ اکرام جو تھے وہ کس قدر عبادت کرتے تھے کہ اذا دخل ایام العشر، یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینے کے 10 دن آتے تھے نا، اجتہادا شدیدا حتی ما یکادوا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے وہ ان 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے، کچھ عبادات ایسی ہوتی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ان کو کر نہیں پائیں گے۔ یہ ساری رات کا نفل پڑھنا، دن کا روزے رکھنا، پھر دن کو نفل پڑھنا، رات کو نفل پڑھنا، یہ 10 دنوں میں اتنی عبادت کرنا، اتنی کوششیں کرنا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ آج رات نہیں جاگ سکیں گے، 4 راتیں جاگ چکے ہیں تو 5ویں رات یہ نہیں جاگ سکیں گے۔ لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ اگر 5ویں رات آتی تھی پھر بھی کوشش کرتے تھے کسی طرح سے یہ رات بھی میرے رب کی یاد میں گزر جائے، یہ رات بھی میرے رب کی یاد میں گزر جائے، اتنی کوششیں کیا کرتے تھے۔ ذو الحج کا وہ مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جن کے دن جو ہیں اللہ کے نزدیک بہت بڑی فضیلت رکھنے والے ہیں۔ دن ہو یا رات ہو یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے دن رات فضیلتوں والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی دن معاذ اللہ کوئی منحوس سمجھا جائے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم دن رات کو بسا اوقات کسی وجہ سے منحوس سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو چیزیں میرے رب نے میرے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے وہ ہر حال میں فائدہ ہی دیتی ہے، نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اپنی اعتقاد کے ذریعے سے، اپنی نظریات کے ذریعے سے کسی دن کو یا کسی رات کو ہم منحوس سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے غلطی ہے، کیونکہ جب ہم دن یا رات میں سے کسی ایک کو منحوس سمجھ لیں گے تو ان کو بنانے والی ذات میرے رب کی ہے، تو معاذ اللہ پھر ہمارے رب پر جا کر یہ بہتان باندھا جائے گا کہ اللہ نے ان دنوں کو منحوس پیدا فرمایا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کسی بھی دن اور رات کو منحوس پیدا نہیں فرمایا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ ذو الحج کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کے دن یا رات
کہ ان کے دن اور ان کی راتوں کو تحلیل سے، تکبیر سے اور تمہید سے منور کر دیا جائے۔ یعنی دن رات ہو یا تو تعلیم کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گزارا جائے، یا تو تکبیر جو لبیک اللہم لبیک یا اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جائیں، یا تحمید کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کی تعریفیں کی جائیں۔ یعنی وہ یہ دو ایام ہیں جن دنوں میں ہمیں دن رات اعضاء کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اعضاء کے ذریعے سے نوافل وغیرہ، زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر، جو ہم درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ یہ دن بڑی احترام والے اور بڑے مقدس دن ہیں یہ 10 دن، اور ان 10 دنوں کو ہم اگر اپنے رب کی یاد میں گزاریں گے تو کل قیامت والے دن اللہ ہمیں اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ اور مقدس دنوں کو اور ان فضیلت والے دنوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کام ہم جو بھی کر رہے ہوں تو زبان سے ذکر اللہ جاری ہو، تو ہاتھ کے ذریعے سے بھی ہمیں عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اور زبان کے ذریعے سے بھی ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم گھر سے نکلتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے جو رزق اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ رزق اکٹھا کرنا بھی ہمارے ثواب میں شامل ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہ کا عمل نہ ہو، اس کے ساتھ نماز کے چھوڑنے کا عمل نہ ہو۔ تو یہ دن رات ہم جو محنتیں کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کو پالنے کے لیے، ان کے اخراجات اکٹھے کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا بھی بڑا ثواب عطا فرما دے۔ اب زبان سے ذکر اللہ بھی جاری ہو اور زبان سے کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہوں اور درود پاک کی صدائیں ہم لگا کر کام کر رہے ہوں، تو اللہ ہماری اس زبان سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں اللہ اس پر بھی بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا ہمارا یہ طرز عمل بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی زبان کو اس انداز سے عادی بنا دیں گے نا، جیسے ہماری رسم و رواج میں چند عادتیں ہیں، کوئی شخص بات کرتا ہے تو ساتھ میں گالیاں بھی نکالتا ہے، اس کا تکیہ حرام بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی عادت درود پاک پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں زبان کو عادی بنا دیں گے نا، جب ہمارا آخری وقت ہوگا، جب ہمارے اعضاء ساتھ چھوڑ رہے ہوں گے، تو زبان کی جو عادت ہوگی نا کلمہ طیبہ پڑھنے کی یا درود پاک پڑھنے کی، وہ فوراً اسی عادت پر آ کر ہماری زبان سے ذکر و اذکار جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے اوپر ہے، ہمارے رب نے تو ہمیں زبان دی، عقل دیا، سوچ دی، سمجھ دی، سارا کچھ عطا کیا۔ اب ہم اپنی زبان کو اگر صحیح معنوں میں استعمال کریں گے تو اللہ مرتے ہوئے بھی وہ جو عادت ہوگی نا، اگر میری عادت ہے یا آپ کی عادت ہے یا ہم سب کی عادت ہے کہ ہر وقت ہم زبان سے دل سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں یا درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، جب آخری لمحہ آئے گا تو اس وقت ہماری زبان کی جو عادت ہوگی کلمہ طیبہ پڑھنے کی، تو خود بخود زبان سے کلمہ طیبہ جو ہے وہ جاری ہوگی۔